ہمیں خوشی ہے کہ وقت کے مفید استعمال کے لیے ہم ایک مختصر مگر جامع پروگرام ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کو ہم نے 7 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے میں 10 تجاویز ہیں۔ جن تجاویز پر آپ فوری طور پر عمل کر سکتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہوگا کہ آپ ان تجاویز کے اسکرین شاٹس لے لیں۔ یہ کل 7 ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور جہاں کہیں موقع ملے آپ اس موضوع پر گفتگو شروع کر سکتے ہیں، پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور چاہیں تو اسی اسکرین شاٹ کی بنیاد پر آپ اپنی ویڈیو تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ استاد ہیں، مینیجر ہیں، سپروائزر ہیں اور بزنس مین ہیں اور اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو آپ وقت کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا اور آپ کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اس کنٹریبیوشن کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی قوم کی کارکردگی کو بڑھانے میں کامیاب ہو سکیں۔ 7 عنوانات یا 7 چیپٹرز کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، وقت کو سمجھنا اور تسلیم کرنا۔ نمبر 2، ترجیحات اور اہداف کا تعین۔ نمبر 3، کارکردگی اور سادگی۔ نمبر 4، توانائی اور ماحول کا انتظام۔ نمبر 5، تفویض امور اور لوگوں کو بااختیار بنانا۔ نمبر 6، آرام اور دوبارہ چارج کرنے کی پوزیشن میں آنا۔ اور نمبر 7، مسلسل بہتری۔ یہ 7 عنوانات ہیں اور ہر عنوان میں 10 اشارات ہیں جو اس کورس کو مکمل کرنے میں ہمیں مدد دیں گے۔ آئیے ہم پہلے چیپٹر کی طرف جاتے ہیں، وقت کو سمجھنا اور اسے تسلیم کرنا۔ ٹائم مینجمنٹ کے چیلنجز۔ تسلیم کریں کہ مؤثر وقت کا انتظام خود کو منظم کرنے سے متعلق ہے، نہ کہ صرف وقت کو۔ جب تک آپ اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے وقت منظم نہیں ہوگا۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ سیکنڈری ہے اور سیلف مینجمنٹ پرائمری ہے، سیلف آرگنائزیشن پرائمری ہے۔ کمزوریوں کو تسلیم کریں، اپنے مجوزہ وقت کے انتظام کی کمزوریوں کی شناخت کریں، جائزہ لیں اور ضروری تبدیلیاں کرنے کا عزم کریں۔ وقت کا تصور۔ سمجھیں کہ وقت سے متعلق دباؤ اکثر وقت کی حقیقی پابندیوں سے زیادہ آپ کے تصور اور خوف کی وجہ سے آتا ہے۔ اس بات کی آگاہی بڑھائیں کہ محسوس کردہ وقت کے دباؤ کا ذہنی اور جسمانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک وقت کی آڈٹ کریں تاکہ دیکھ سکیں کہ آپ کا دن کہاں خرچ ہوتا ہے اور بہتری کے لیے کن علاقوں کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ حقیقی مقاصد کا تعین۔ اپنے توقعات کو زیادہ حقیقی اور قابل حصول بنائیے۔ خوابوں کو گول بنانے کی کوشش کریں، ڈیڈ لائن ڈال کر۔ خود انتظامی پر زور دیں۔ خود کو منظم کرنے کے لیے وقت کا انتظام کریں، یعنی اپنی ذات پر انویسٹ کرنے کے لیے کوشش کریں کہ وقت دیں۔ یہ آپ کی ذات پہ سرمایہ کاری ہے اور اسے اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھیں۔ ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں، اپنی پچھلے وقت کے انتظام کی ناکامیوں کو سمجھ کر اپنی موجودہ حکمت عملیوں میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے، سکھاتا بعد میں ہے۔ لچکدار ذہنیت اپنائیں، وقت کو سمجھنے اور قدر کرنے کے طریقے میں تبدیلی کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ تبدیلی کے لیے پختہ عزم کریں، اپنے وقت کی آڈٹ میں شناخت کی گئی بہتری کی باتوں کو نافذ کرنے کے لیے مکمل طور پر ڈیڈیکیٹ ہو جائیں اور وقف ہو جائیں کہ ہاں مجھے یہ بہتری لانی ہے۔ یعنی عزم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ عزم کریں گے، تحریر میں لائیں گے،
عمل درآمد کی منصوبہ بندی کریں گے اور ریویو کریں گے تو پھر کامیابی آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ہم چیپٹر نمبر 2 پہ بات کرتے ہیں، یعنی ترجیحات اور اہداف کا تعین۔ کاموں کی فوری اور اہم ہونے کی تمیز، ان کاموں میں فرق کرنا سیکھیں۔ جو فوری ہیں یعنی جن پر وقت کا دباؤ ہے، اور جو اہم ہے جن کا تعلق مقاصد اور ویلیوز اور پرپس سے ہے۔ اہم کاموں پر توجہ دیں۔ ان کاموں کو ترجیح دیں جو آپ کے طویل مدتی مقاصد کے ساتھ زیادہ قریبی طور پر ہم آہنگ ہیں۔ ہدف کی وضاحت، اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں واضح عملی اہداف مقرر کریں۔ اہداف کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ اعمال کو ہدف کے مطابق بنانا، یعنی آپ کی کارگزاری اور مصروفیات کو ہدف کے مطابق بنانا یقینی بنائیں تاکہ روزانہ کی سرگرمیاں آپ کے وسیع ہدف کے مطابق رہیں۔ حکمت عملی کی منصوبہ بندی، اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے ایک حکمت عملی کا منصوبہ عمل بنائیں اور اسے قابل انتظام مراحل میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں۔ ہدف کا جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ، باقاعدگی سے اپنے ہدف کا جائزہ لیں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ متعلقہ ہیں اور محرک ہیں، یعنی آپ نے مشین چلائی ہے تو آپ چیک بھی کریں کہ مشین چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے۔ اسی انداز سے آپ کو اپنے اہداف کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کے مقصد کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اسمارٹ اہداف کا تعین کریں۔ ہدف کو مؤثر بنانے کے لیے اسمارٹ معیار یعنی مخصوص، پیمائش، قابل حصول، متعلقہ اور وقت کے مطابق اہداف کو استعمال کریں، جس کو اسمارٹ SMART کہتے ہیں۔ ترجیحی تکنیک کا اطلاق کریں۔ مختلف ترجیحی تکنیک جیسے کہ آئزن ہاور باکس ہے یا اس کا متبادل جو ہے اسٹیفن کووے کا کوارڈرنٹ ہے، کو مؤثر طریقے سے کاموں کے انتظام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کامیابی کا تصور، اپنے ہدف حاصل کرنے کے لیے تصوراتی تکنیکوں کا استعمال کریں۔ ہدف کی لچک، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے اہداف کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ تھیں آج کی اس موضوع کی 10 باتیں۔ آئیے اب ہم تیسرے عنوان کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عنوان ہے کارکردگی اور سادگی، یعنی سمپلسٹی اور پرفارمنس۔ نمبر 1، محنت کی بچت۔ مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایسے طریقے اختیار کریں کہ آپ کو محنت کم کرنی پڑے اور نتائج زیادہ حاصل ہوں۔ غیر ضروری دباؤ ختم کریں۔ ایسی سرگرمیوں، مواد یا رویوں کی شناخت کریں جو دباؤ کا باعث بنتی ہیں اور انہیں کم کرنے کی کوشش کریں۔ کوالٹی پر فوکس، کام کی مقدار کی بجائے کوالٹی پر توجہ دیں تاکہ زیادہ اثر انداز ہو سکیں۔ کاموں کو آسان بنانا، پیچیدہ اعمال کو سادہ بنانے کے طریقے تلاش کریں تاکہ وقت بچ سکے۔ ٹاسک کی خودکاری یعنی کاموں کی خودکاری، جہاں ممکن ہو خودکار ٹولز یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کارکردگی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ وقت بچانے کی تکنیکیں، مختلف قسم کے کاموں کے لیے وقت بچانے والی تکنیکیں اپنائیں۔ فیصلوں کو سادہ بنانا، روزانہ کی بنیاد پر کم فیصلے کرنے کی کوشش کریں تاکہ دماغی توانائی بچائی جا سکے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ معاملات اتنے مشکل ہو جائیں کہ آپ کو ہر تھوڑی تھوڑی چیز میں فیصلے کرنے کی ضرورت ہو۔ سسٹم کو چلنے دیں اور سسٹم کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں تو آپ کا وقت بچ سکتا ہے۔ بیچ پروسیسنگ، ملتے جلتے کاموں کو ایک ساتھ گروپ بنا کر مؤثر طریقے سے انجام دیں۔ ایک ہی سفر کے دوران راستے کی بہت سارے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر خریداری کے لیے جا رہے ہیں اور گاڑی میں پیٹرول بھی بھرانا ہے تو وہ بھی کر لیں۔ ملٹی ٹاسکنگ کو محدود کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کے لیے
आउटपुट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक वक्त में एक टास्क पे तवज्जो दें। दो काम करेंगे तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुसलसल अमल की बेहतरी, बाकायदगी से अमल यानी एक्शंस को बेहतर बनाने और वक्त की बर्बादी को कम करने के तरीके तलाश करें, यानी इस मामले में गौर व फिक्र करें। ये थी आज के इस चैप्टर की 10 बातें। अब आइए हम गुफ्तगू करते हैं तवानाई और माहौल का इंतजाम। तवानाई का ताल्लुक आपकी जात से है और माहौल का इंतजाम आपकी जात के बाहर जो इर्द गिर्द सूरत हाल है उससे है। तवानाई की कमी की शनाख्त, इन हालात और रवैयों की पहचान करें जो आपकी तवानाई को कम करते हैं। दिन में चंद घंटे तवानाई अपने उरूज पर होती है, इसे प्राइम टाइम कहते हैं या वक्त निशात कहते हैं या एनर्जी टाइम कहते हैं। उस वक्त को तलाश करने की कोशिश करें। काम के माहौल को बेहतर बनाना, अपनी वर्क स्पेस यानी काम करने की जगह को तवज्जो और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मुनज़्ज़म करें। अगर चीजें ऑर्गेनाइज होंगी और सेट होंगी तो आपको उलझन कम होगी, और उलझन कम होगी तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तवानाई बढ़ाने वाली सरगर्मियां, अपनी रूटीन में ऐसी सरगर्मियां शामिल करें जो तवानाई और तवज्जो को बढ़ाएं। अगर आपको कोई मसला है या सेहत की खराबी है या मादे का मसला है तो उसको हल करने की कोशिश करें, जिसकी बिना पर आपकी तवानाई कम हो जाती है। बेतरतीबी को कम करें, अपने काम और रिहायशी इलाकों को मुनज़्ज़म रखें ताकि दबाव कम हो और तवज्जो बेहतर हो। मस्बत काम की सकाफत, एक मस्बत काम की सकाफत फरोग दें जो ज़ाती खुशी और पैदावारी सलाहियत यानी कारकर्दगी को बढ़ाए। माहौलियाती असरात, अपने माहौल के आपकी काम करने की आदत और तवानाई की सतहों पर असर को समझने की कोशिश करें, यानी माहौल असरअंदाज होता है और आपकी परफॉर्मेंस में उसका इम्पैक्ट आता है, उसको समझने की कोशिश करें। ज़ाती आराम, यकीनी बनाएं कि आपका काम का माहौल जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर आपका मुआविन है। आप नींद में न हो, आपकी नींद पूरी हो और आप तवानाई के साथ काम कर रहे हो। तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ की टेक्निक्स, तवानाई को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए तकनीक्स जैसे प्रोमोदो टेक्निक इस्तेमाल करें, जिसमें हर 25 मिनट के बाद चंद मिनट का वक्फा लिया जाता है। वैसे भी आमतौर से हर 40 मिनट के बाद 3 मिनट का वक्फा लेना बहुत अहम है, और दोपहर को थोड़ी सी नैप लेना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी का तवाज़ुन, काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान वाज़ेह हुदूद कायम करें। अपने घर को दफ्तर का माहौल न बनाएं और अपने दफ्तर को घर का माहौल न बनाएं। बाकायदा माहौल का जायजा लें, वक्तन फ़वक्तन अपने काम की जगह का जायजा लें और इसे तवानाई के इंतजाम के लिए बेहतर बनाएं, यानी अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करें ताकि उसके रिफ्लेक्शन आपकी ज़ात पर हो। अब आइए 5वें चैप्टर की तरफ, और वो है तफवीज़ उमूर, यानी डेलीगेट करना और लोगों को इंगेज भी करना और एम्पावर भी करना और इनकी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना। मुंतकिल करने वाले कामों की शनाख्त, आप पहचानने की कोशिश करें कि आपके कामों में से वो कौन से काम हैं जो दूसरों को दिए जा सकते हैं, ताकि आपका वक्त आज़ाद होकर दीगर काम और दीगर अहम काम कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो काम आप कर रहे होते हैं वो आपके मुआविन और आपके असिस्टेंट आपसे बेहतर अंदाज से करके दे सकते हैं, तो वो काम उनको डेलीगेट करें और आपको जो करने के काम हैं वो आप करने की कोशिश करें। अगर बैंक मैनेजर लोगों से कलेक्शन करता रहे और लोगों को पेमेंट करता रहे तो वो फिर बैंक मैनेजर तो नहीं कहलाएगा। उसका काम जो है अपनी ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट लाना है। तो ये एक अहम चीज है। तफवीज के लिए वाज़ेह हिदायत दें, जब काम आप दूसरों को सुपुर्द करें तो वाज़ेह और जामे हिदायत फराहम करें और अपनी तवक्कुआत भी पेश करें ताकि काम मतलूबा तौर पर मुकम्मल हो सके। सही अफराद का इंतखाब,
کہتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. اسی انداز سے ہر کام جو ہے وہ اس کے فن کے ماہر کو دیا جانا ضروری ہے. تو صحیح افراد کا انتخاب کریں، ایسے افراد کو کام دیں جن کی مہارتیں اور تجربہ کام کی ضروریات کے مطابق ہو. نئے نئے لوگوں سے تجربات کرنے میں آپ کی لاگت تو بچ سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ٹیم کے اراکین کو بااختیار بنانا. تفویض یعنی ڈیلیگیشن کو ایک ایسا آلہ بنائیں جو ٹیم کے اراکین کو مہارت و اعتماد میں اضافہ کرنے میں مدد دے. تفویض پر رائے دہی. تفویض کے کاموں کے نتائج کو بہتر بنانے کے لیے تعمیری رائے فراہم کریں. یعنی جب آپ کام دیں تو جب آپ نے جس فرد کو کام دیا ہے اس کو بتا دیں، سمجھا دیں کہ یہ کام کرنے ہیں اور اس طریقے سے کرنا ہے. جب وہ کام کر کے لائے تو آپ اپنے طور سے اپنی ڈائری میں یا اپنے چارٹ کے اندر اس کام کے آگے آؤٹ آف 10 کچھ نمبر دینے کی کوشش کریں یا ABCD کر دیں، تاکہ آپ کو بھی احساس ہو، اس کا ایویلیوشن بھی ہوتا رہے گا اور اس فرد کو بھی احساس ہو کہ میں نے کام کیسا کیا ہے اور مجھے کیا فیڈ بیک ملی ہے. توقعات مرتب کرنا. واضح تفویض کیے گئے کاموں کے لیے اپنے توقعات کو واضح طور پر بیان کریں، یہ سمجھائیں کہ دیکھیں میں یہ چیز چاہ رہا ہوں، آپ کو ایسے کرنا ہے، وہ اس طریقے سے ہوگا. کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون کا بھی فارمولا پیش کر دیں، لیکن سمجھاتے وقت آپ ضرور بتائیں اور اپنی توقعات بھی بتائیں. پیش رفت کی نگرانی. تفویض کیے گئے کاموں کی پیش رفت پر نظر رکھیں بغیر مائکرو مینجمنٹ کے. ایسا نہ ہو کہ آپ مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں، ان کے کاموں میں مداخلت کر لیں. نہیں، تفویض کر لیں لیکن نگرانی کریں کہ کام کیسا ہو رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آخری لمحے میں آ کر آپ کو سب کام خود کرنا پڑے. یعنی کام دے کر نتائج حاصل کریں مگر مداخلت نہ کریں. خود مختاری کو فروغ دیں. ٹیم کے اراکین میں خود مختاری کو فروغ دیں تاکہ وہ جدت طرازی اور ذمہ داری میں اضافہ ہو سکے. تفویض کے ذریعے اعتماد سازی. مستقل اور منصفانہ وفد یعنی تفویض کے طریقوں کے ذریعے ٹیم کے اراکین کے ساتھ اعتماد کی تعمیر کریں. تسلیم اور انعام. ریکگنیشن اینڈ ریوارڈ. ان لوگوں کی کوششوں کو تسلیم کریں اور انعام دیں جو ڈیلیگیٹ کیے گئے کاموں کو اچھی طرح سے انجام دیتے ہیں. یہ تھیں آج کی 10 باتیں تفویض امور اور بااختیاری کے حوالے سے. اب ہم چھٹے عنوان کی طرف جاتے ہیں، آرام اور دوبارہ چارج کرنا. باقاعدہ وقفے شیڈول کریں. اپنے دن کے شیڈول میں باقاعدگی سے وقفے شامل کریں تاکہ شدید تھکن اور بچاؤ سے بچ سکیں اور پیداواری صلاحیت برقرار رہے. حقیقی مقاصد کا تعین کریں. حقیقی اور قابل حصول اہداف مقرر کریں اور ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں. ڈاؤن ٹائم کی اہمیت. یعنی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ڈاؤن ٹائم کی اہمیت کو تسلیم کریں. آرام کے وقت تعین کریں. کیلولے کے وقت کا تعین کریں. اور آگے آئیے ہم بات کرتے ہیں فعال آرام کی تکنیکیں. ذہن کو تازہ کرنے کے لیے مراقبہ، محاسبہ، مشارطہ، یکسوئی کے لیے لمحات یا مختصر چہل قدمی جیسی فعال آرام کی تکنیکیں استعمال کریں. کام کے بوجھ کا توازن. یقینی بنائیں کہ آپ کے کام کا بوجھ کافی آرام کی اجازت دیتا ہے. ٹوٹنے کی حد تک اپنے آپ کو نہ تھکائیں. شیڈول میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کرنا. اپنی توانائی کی سطح اور پیداواری نمونوں کے مطابق کام کے شیڈول میں تبدیلی کرنے کے لیے تیار رہیں. اس میں موسم کا بھی خیال رکھیں. ٹیکنالوجی کا استعمال برائے آرام اور تناؤ کے انتظام کے لیے ایپس اور ٹولز کا استعمال کریں. چھٹیاں اور وقت نکالنا. باقاعدگی سے چھٹیوں کا ویکیشن کا منصوبہ عمل بنائیں تاکہ مکمل طور پر ڈسکنیکٹ ہو کر آپ اپنے آپ کو آرام دے سکیں. صحت کو ترجیح دیں. اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو ترجیح دیں. اس کا پیداواری صلاحیت پر اثر سمجھیں.
آرام دہ ماحول تخلیق کریں، اپنی رہائش اور کام کی جگہوں کو آرام کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کریں، اور اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ دوپہر کے وقت چند لمحوں کے لیے آپ قیلولہ کر لیا کریں تاکہ ری انرجائز ہو سکیں اپنے آپ کو۔ اب آئیے 7ویں اور آخری چیپٹر کی طرف، مسلسل بہتری۔ باقاعدہ عکاسی، اپنے وقت کے انتظام کی حکمت عملیوں اور ان کی موثریت کے بارے میں باقاعدگی سے غور کریں، سوچتے رہیں کہ آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے، کس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کام کیسے مینیج ہو رہا ہے، کیا کیوں کیسے کے ساتھ اپنا مواخذہ بھی کرتے رہیں، اپنا احتساب بھی کرتے رہیں۔ نئے طریقوں کو اپنانا، نئے وقت کے انتظام کی ٹیکنیکوں اور ٹولز کو آزمانے کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھیں۔ ٹیکنیکیں روزانہ بدلتی رہتی ہیں، گزشتہ کل کی ٹیکنیکس جو ہیں ممکن ہے آج کام نہ کر سکیں، اور آج کی ٹیکنیکس ممکن ہے آنے والے کل میں کام نہ کر سکیں، تو جائزہ لیتے رہیں، معلومات لیتے رہیں۔ حکمت عملیوں میں تبدیلی، اپنے وقت کے انتظام کی حکمت عملیوں کو نتائج اور رائے کی بنیاد پر مسلسل ایڈجسٹ کریں۔ دوسروں سے سیکھنا، وقت کے انتظام میں ماہر افراد سے مشورہ لیں اور ان سے سیکھیں۔ مسلسل سیکھنا، وقت کے انتظام کی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل تعلیم اور ترقی میں حصہ لیں۔ ٹیکنالوجی کا دانشمندانہ استعمال، وقت کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے ایپس اور سافٹ ویئر کا استعمال کریں۔ فیڈ بیک کے سرکلز، ساتھیوں اور مینٹورز کے ساتھ فیڈ بیک کے دورے یا سرکل کریں تاکہ آپ کے وقت کے انتظام کے طریقوں کے بارے میں بصیرت حاصل کر سکیں۔ جو کام کریں اس کو ڈاکومنٹ کریں، اپنے وقت کے انتظام کے تجربات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے جرنل یا لاگ میں تحریر کریں۔ اہداف کا دوبارہ جائزہ لیں، باقاعدگی سے اپنے ہدف کا جائزہ لیں تاکہ آپ یہ ذاتی اور پیشہ ورانہ نشو و نما کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یعنی آپ دیکھ سکیں کہ آپ ذاتی اور پیشہ ورانہ نشو و نما کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ عمدگی کے لیے عزم، وقت کے انتظام کے طریقہ کار کو مسلسل بہتر بنانے اور نکھارنے کے لیے پختہ عزم کریں۔ 7 عنوانات کے تحت 70 تجاویز آپ کو پیش کی گئیں۔ 10 تجاویز ہر سلائیڈ پہ موجود ہیں اور 7 سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ان سلائیڈ کے اسکرین شاٹ لے لیں اور جہاں کہیں بھی آپ کے لیے ممکن ہو اس پر اپنی طرف سے اپنی رائے کا اظہار کریں، اپنے افراد کی تربیت کریں، اپنے ٹیم کی تربیت کریں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے طلباء و طالبات کو یہ چیزیں سمجھائیں۔ معاشرے میں وقت کے بہتر استعمال کو کرنے کے لیے شدت سے ضرورت ہے، لوگوں کو احساس دلانا ضروری ہے۔ اس میں آئیے ہم سب مل کر کام کرتے ہیں۔ ہماری مکمل ویڈیو یوٹیوب پر بشیر جمعہ کر کے آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو اس موضوع پر اور متعلقہ موضوعات پر کئی ویڈیوز مل جائیں گی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔